اور بہادر شاہ ظفر کی ایک مشہور غزل ہے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں. یہ آخری غزل تھی جو بہادر شاہ ظفر نے لکھی. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم نا پائیدار میں. ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. اور کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں. بہادر شاہ ظفر ان کا پورا نام تھا، اور ظفر جو ہے وہ ان کا تخلص تھا، کیونکہ یہ ایک شاعر بھی تھے. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا. معزز ناظرین، عزیز و دوستو، جو ماضی کی تاریخ ہے وہ بہت ہی دلچسپ اور شاندار نظر آتی ہے. جب ہم ماضی میں کچھ لوگوں کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو اس تاریخ سے ہمارے دلوں کے اوپر بہت گہرا اثر پڑتا ہے اور ہم ان لوگوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں. آج میں آپ کو ایک عظیم بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی کہانی سناؤں گا. بہادر شاہ ظفر جو تھے یہ مغلیہ خاندان کے آخری حکمران گزرے ہیں، آخری بادشاہ تھے. بہادر شاہ ظفر 24 اکتوبر 1775 عیسوی کو جو ہیں وہ دلی یعنی انڈیا میں پیدا ہوئے، جو اس دور میں بھارت کے نام سے جانا جاتا تھا. بہادر شاہ ظفر کا شمار بھی ان عظیم بادشاہوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ہندوستان کے اوپر ایک وسیع حکومت سر انجام دی اور حکومتی معاملات میں اپنی جو ہے وہ بہترین شمار ہوتے رہے، اور انہوں نے حکومتی معاملات کو بہتر سلیقے سے اور طور طریقے سے چلایا. ان میں ایک نام بہادر شاہ ظفر کا بھی آتا ہے. بہادر شاہ ظفر سے پہلے مغلیہ حکومت جو تھی اس کی جڑیں کافی مضبوط تھیں، جیسے کہ اورنگزیب عالمگیر ہو گیا، اس نے کافی زیادہ یہ آرکیٹیکچر جو معاملات تھے، فن تعمیر میں کافی زیادہ حصہ لیا. اس کے بعد عوام کا جو ہے وہ بھروسہ اور عوام کا اعتماد اپنے ہاتھ میں لیا، اور مغلیہ حکومت کو جتنا ہو سکتا تھا مضبوط سے مضبوط تر بنایا. بہادر شاہ ظفر سے پہلے مغلیہ خاندان اور مغلیہ حکومت جو تھی وہ بہت ہی مضبوط اور مستحکم ہو چکی تھی. اب جو سارا مغلیہ حکومت کا رعب اور دبدبہ تھا وہ بہادر شاہ ظفر کے ہاتھ میں تھا. بہادر شاہ ظفر نے اپنی ساری زندگی عیش و عشرت سے گزاری. ساری زندگی جو ہے وہ حکومتی معاملات میں جو ہے وہ انہوں نے کم وقت دیا، باقی اپنی ذاتی زندگی کے اندر جو ہے وہ زیادہ مصروف اور مگن رہے. 1857 میں جب جنگ آزادی لڑی گئی تو انگریزوں سے جو ہے وہ اس خاندان سے کے تعلقات جو تھے وہ دور دور تک بھی نہیں تھے، کیونکہ انگریزوں کے ساتھ ان کا رویہ جو تھا وہ کچھ اچھا نہیں تھا اس وقت. تو 1857 کی جنگ آزادی میں آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں نے مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان کیا، مالی نقصان کیا، جانی نقصان کیا، مسلمانوں کو ہر طرح کی تکلیف دی، مسلمانوں کو ہر تکلیف سے دو چار کیا. مسلمانوں کہا جاتا ہے کہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی ان میں آسمان سے کوئی ایسی بلا نہیں گری جس نے مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو. مسلمانوں کا جانی اور مالی بہت زیادہ نقصان ہوا. ہر طرح سے جو ہے وہ ہندوؤں اور انگریزوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. اب 1857 میں یہ جو بہادر شاہ ظفر تھا یہ دلی کے تخت پر 1837 کو بیٹھا. 1837 سے لے کر 1857 عیسوی تک یہ 20 سال کا دورانیہ بنتا ہے. پورے 20 سال جو ہے اس نے حکومت کی
1837 سے لے کر 1857 تک۔ 1857 میں جب جنگ آزادی لڑی گئی تو بہادر شاہ ظفر کی اپنی ذاتی زندگی میں جو ہے اس کا خیال حکومتی معاملات میں تھوڑا کم ہوتا تھا، باقی ذاتی زندگی میں یہ زیادہ توجہ دیتا تھا۔ اس لیے انگریزوں نے قلعے کے اوپر چڑھائی کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے، اور بعض دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بہادر شاہ ظفر کے اپنے ہی کچھ لوگ تھے وہ انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے ہی انگریزوں کو جو ہے وہ مکمل رسائی مل گئی بہادر شاہ ظفر تک، اور جو بادشاہ کا شاہی محل تھا اس تک جو ہے وہ پوری کی پوری رسائی ان کو مل گئی۔ انگریزوں نے حملہ کر کے اس کے محل پر قبضہ کر لیا، بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بیٹوں کو اس کی نظروں کے سامنے قتل کیا گیا۔ دیکھیں کتنا ظلم کیا انگریزوں نے۔ بہادر شاہ ظفر جو تھے ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر کے ان کو اندھا کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑے شاعر بھی گزرے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ مرزا غالب کا بھی آنا جانا لگا رہتا تھا ان کے محل میں اکثر، تو یہ شاعری کا شوق بھی تھا ان کو بچپن سے، بہت اچھے یہ شاعر بھی ہیں، انہوں نے کافی زیادہ غزلیں بھی لکھیں، اور اردو کی شاعری میں ان کی غزلیں بہت زیادہ مشہور ہیں بہادر شاہ ظفر کی۔ بہادر شاہ ظفر کو جو ہے وہ انگریزوں نے ان کے بیٹوں کو ان کے سامنے قتل کیا گیا، اور 1858 کو، نومبر 1858 کو ان کو جو ہے وہ قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ جب یہ رنگون پہنچے تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ایک انگریز تھا، یہ بہادر شاہ ظفر کو بھیج دیا گیا نیلسا کے پاس۔ نیلسا ایک انگریز حکمران تھا، اس کا نام تھا نیلسا۔ اس کے پاس جب بہادر شاہ ظفر کو بھیجا گیا تو یہ جو بہادر شاہ ظفر تھا یہ اپنے نام کے ساتھ جو تھا وہ شاہ ہندوستان لکھتا تھا، ہندوستان کا شاہ تھا، یہ بادشاہ گزرا ہے، اس لیے جو ہے وہ کسی عام سی جیل میں کسی بادشاہ کو رکھنا جو ہے وہ بڑا ہی نامناسب سمجھا جاتا تھا، اس لیے نیلسن نے جو ہے اس کو اپنے گھر میں ہی قید خانہ سمجھ کر اس کو وہاں پہ قید کر دیا۔ دوسرے دن جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ بہادر شاہ ظفر جیل کے اندر قید ہوئے ہیں، اور یہ بستر کے اوپر موجود ہیں، جو انہوں نے بستر کے اوپر اپنے اوپر چادر کی ہوئی تھی، آدھی چادر زمین پہ تھی، آدھی چادر ان کے اوپر تھی، اور ان کے منہ کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ دیکھ کر یہ منظر بڑا حیران ہوا کہ دیکھو یار، کل کا بادشاہ اور آج اس کی یہ حالت ہے کہ وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بھکاری جو ہے وہ بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ خیر، میں مختصر کرتا چلوں، بہادر شاہ ظفر کو جو ہے وہ مار دیا گیا۔ جب یہ بہادر شاہ ظفر فوت ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ایک سرکاری جو احاطہ تھا اس میں دفن کیا گیا۔ سرکاری احاطہ میں جب اس کو دفن کیا گیا تو وہاں پہ حافظ محمد ابراہیم بھی موجود تھے، وہ ان کی قبر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور یہ سارا منظر دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو طاری ہو گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ 1837 کی بات ہے کہ جب یہ بندہ جب بادشاہ بنا تھا تو اس کے اوپر جو تھا وہ شاہی تاج رکھا جا رہا تھا، بڑا خوبصورت منظر تھا، دور دور سے لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، اور آج اس کی یہ حالت ہے کہ اس کی قبر کے سرانے کو قرآن مجید پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ تو یہ سارا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو حافظ محمد سعید نے پھر جو ہے وہ قرآن مجید کو اس کے مزار کے اوپر پڑھا، اور انگریز جو تھا نیلسن، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، وہ بھی رونے لگا، اور اس نے بہادر شاہ ظفر کی قبر کو ایک سلیوٹ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ دیکھ لیں قوموں کی تاریخ جو ہے وہ کتنی حیران کن ہے۔
ایک عظیم بادشاہ اور اس کا جو انجام ہے وہ کیسے کیسے ہوا. دلی کا ایک بڑا حکمران، ایک عظیم بادشاہ جس کو جو ہے وہ بعد میں مار دیا گیا، اور اس کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا کہ اس کو اس کے اپنے وطن سے علیحدہ کیا گیا، اپنے ملک سے علیحدہ کیا گیا ایک بادشاہ کو. اور اس سے بڑا ظلم جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کو اس کے وطن سے دور کر دیا جائے. یہ بہادر شاہ ظفر جو ہے اس کی موت ہوئی تھی 1862 میں. 1862 میں اس کو رنگون کی جیل میں ہی جو ہے وہ مار دیا گیا تھا. 24 نومبر 1862 میں جو ہے وہ اس کو مارا گیا اور یہ فوت ہوا. اور رنگون کی جیل میں اس کی جو وفات ہے وہ 7 نومبر 1862 کو ہوئی، 87 سال کی عمر میں. 87 سال کی عمر میں جو ہے وہ اس کی وفات ہوئی.